زیارت ناہیہ کی تلاوت کا ثواب کیا ہے؟ روزے عاشورہ کی 6 زیارتیں ہیں، ان میں سے ایک زیارت ناہیہ ہے، تو جو ثواب زیارت عاشورہ کے لیے خیال کیجئے انشاءاللہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے، امید قبولیت کے اعتبار سے، یا حجت خدا کی قربت کا خیال کرتے ہوئے یقین رکھیے کہ اگر کوئی انسان اپنی حاجت کے لیے بھی زیارت ناہیہ کی تلاوت کرے گا تو خدا اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ جب وہ آخری امام کو تیسرے امام کا پرسہ پیش کرے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ خدا اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے؟ لیکن چونکہ یہ زیارت ذرا طولانی ہے اور زیارتوں کے اعتبار سے، اس لیے یہ بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ خدا وہ دن نصیب کرے گا جب یہ کلمات امام کے سامنے تلاوت کرنے والوں میں شامل کیے جائیں گے۔ کل بات پہنچی تھی جناب اسماعیل تک، اور آج جناب اسماعیل کے ساتھ جناب اسحاق کی طرف توجہ ہے۔ السلام علی اسحاق الذی جعل اللہ النبوۃ فی ذریتہ، سلام ہو حضرت اسحاق پر کہ جن کو اللہ نے ایک مقام عطا کیا کہ ان کی ذریت میں نبوت کو قرار دیا۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کے سگے بھائی اور حضرت ابراہیم کے لخت جگر، 2 انبیاء کو ایک ساتھ نبوت ملنا اور دونوں بھائی ہوں، ایسا بہت کم ہوا۔ جیسے 2 بھائیوں کو امامت ملی پورے 12 اماموں میں سے، ایسا اس کے بعد نہیں ہے، یعنی امام مجتبی اور امام شہید کربلا، یعنی سیدین نیرین سبتین ثقلین اور مرج البحرین کے بعد لولو المرجان، ایسے اسماعیل اور اسحاق دونوں نبی بنائے گئے اور دونوں کی نسل میں نبوت چلی، نسل اسماعیل میں بھی چلی اور نسل اسحاق میں بھی چلی۔ اب نسل اسحاق کا تذکرہ کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام نے آگے سلام پیش کیا، السلام علی یعقوب، اسحاق کے بیٹے یعقوب پر سلام۔ کون سے یعقوب؟ الذی رد اللہ علیہ بصرہ برحمتہ، یعقوب کی پہچان، یعقوب کی شان، ویسے تو یوزارسیف نامی جو مووی تیار کی گئی تاریخی اعتبار سے، اس کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں لفظ یعقوب سے کوئی خاص چہرہ ذہن میں آیا ہو۔ کسی زائر نے مجھ سے سوال کیا تھا کربلا محلہ میں، اور سوال یہ کیا تھا کہ جب کربلا میں منظر کشی کی جاتی ہے تو باقاعدہ لشکر بنائے جاتے ہیں، پرچم اٹھائے جاتے ہیں، پورا وہی انداز لے کر آتے ہیں۔ تو کہنے لگے سوال کرنے والے کہ ہم اگر شمر کو دیکھیں، ہم اگر دیکھیں عمر ابن سعد کو، ہم اگر دیکھیں خولی اور سنان کو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دیکھیں کسی ایسے شخص کو جس کو منظر کشیم حضرت عباس بنایا گیا ہو، جناب علی اکبر بنایا گیا ہو، تو ہمارے ذہن میں اب جب بھی کبھی ہم حرم میں جائیں گے مولا عباس کے، تو چونکہ ایک شخص کے چہرے کو دیکھ کر آئے تو اس کے چہرے کی شباہت ذہن میں محفوظ رہ جائے گی، ایسا نہ ہو کہ سلام کرتے ہوئے وہ چہرہ ذہن میں۔ سوال کیا تھا؟ کیا پھر اس صورتحال میں دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں نے ایک مثال بنائی کہ یوزارسیف میں جب آپ دیکھتے ہیں یعقوب کو، اب یعقوب ایک ریشے دراز والی شخصیت کے طور پہ سامنے ہیں، ان کی آواز، ان کا عصا، ان کے قد و قامت، جب آپ نے دیکھا اسے تو اب جب بھی یعقوب کہیں گے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہی شکل۔ یا مختار نامے کے اندر آپ نے دیکھا شمر کو، تو اگر اس کی شباہت والا کوئی شخص آپ کو مل جائے ذہن میں کیا آئے گا؟ شمر۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن خلاصہ یہ بنا کہ سب کچھ دیکھیے لیکن
اپنے ذہن کو بلند رکھیے کہ ہم جس حضرت عباس کو سلام کر رہے ہیں وہ بنی ہاشم کا قمر ہے، کسی کا لخت جگر نہیں ہے۔ اور جو بنی ہاشم کا قمر ہو اس کو دیکھنے کے لیے بصارت بھی ایسی چاہیے کہ جو برداشت کر سکے۔ یہ عام شکلیں اور ہیں، شکل آل محمد بہت بلند ہے۔ اس لیے بات یہاں تک پہنچی کہ جناب یعقوب کا ترجمہ کیا ہے؟ یعقوب شکلن تو لفظ کے اعتبار سے عربی لفظ دکھائی دیتا ہے، یعقوب، یا عین قاف واو بے یعقوب۔ یعقوب نکلا ہے عقب سے، اسی لفظ سے لفظ تعقیب اور تعقیبات ہے، اور اس کے اعتبار سے یعقوب کو یعقوب اس لیے کہا گیا کہ خدا نے حضرت یعقوب کو کسی ایک بیٹے کے بعد آپ کے والد کو عطا کیا تھا، جناب عیسیٰ۔ تو جو کسی کے بعد آئے، جیسے ابھی آنے والے یعقوب ہوں گے، تو پہلے آ گئے یعقوب نہیں ہے، جو کسی کے بعد آئے اسے یعقوب کہتے ہیں، لفظی اعتبار سے یعقوب ترجمہ یہ۔ جناب یعقوب عظیم پیغمبر اللہ کے، اور پورے واقعات جناب یعقوب کے پڑھنا میرا موضوع نہیں ہے، صرف لفظ ہے جو امام نے استعمال کیا، الذی رد اللہ علیہ بصرہ برحمتہ۔ سلام ہو ایسے یعقوب پر جس کی بصارت کو خدا نے پلٹا دیا اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ اب آئیے، جناب یعقوب کی بصارت، ایک مشکل سوال ہے کہ کیا کسی نبی کے لیے اتنا رونا ممکن ہے؟ اتنا روئیں کہ آنکھوں کی بصارت چلی جائے۔ ہمارے اور آپ کے پاس بہترین دلیل یہ ہے، اور ادلہ کے ساتھ ساتھ، کہ اگر زندہ کو رونا حرام ہوتا تو زندہ یوسف کو یعقوب روئے، اور قرآن نے ان کے رونے کو بیان کیا۔ اور کیا کمال ہے، روئے جس کی یاد میں، اسی کا کرتا جب لایا گیا تو کھوئی ہوئی بصارت کو واپس پلٹا دیا۔ وہ بھی رحمت ہے، اور یہ سنت انبیاء ہے، زندہ کو رونا۔ البتہ جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ آیا بصارت کے حوالے سے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ؟ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کم عمر بچوں کے بھی کبھی کبھی پرابلم یہ آتی ہے کہ آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے۔ تو آئی سائٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے شریعت میں یا نہیں؟ سب سے آسان طریقہ کہ جس سے اپنی آئی سائٹ بچانی ہو، اسے چاہیے روز ناظرہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو دیکھ کے پڑھے۔ جتنا قرآن کو دیکھ کے پڑھے گا اتنا اس کی آئی سائٹ بہتر ہوگی۔ شرط یقین ہے، شرط تجربہ نہیں ہے۔ جس سے یقین نہ ہو، تجربہ کرنا چاہے، اس سے معذرت۔ اگر یقین ہے کہ یہ کلام خدا ہے تو یہ آیت خدا ہے، اور آیت خدا جب کتاب خدا سے ملے گی تو نور خدا ہی تو ہوگا۔ اور بعض لوگوں کے لیے مسئلہ یہ کہتے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو ہم پڑھ کے دم کر لیں۔ کچھ ہے مسئلے لوگوں کے، وہ دم درود پہ بہت یقین رکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین انسان کی قوت بصارت کو مضبوط بنانے کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت، اور خاص طور سے اگر کر سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد قوت بصارت کے لیے، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے چاہیے کہ آیت الکرسی تلاوت کی جائے۔ اب جب آیت الکرسی میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ کہاں تک؟ بھئی جہاں نام علی وہاں علی والوں کا کام پورا ہو گیا۔ یعنی آیت الکرسی کے دو حصے، ایک ہم فیہا خالدون تک ہے اور ایک علی العظیم تک ہے۔ جب کسی روایت میں بیان کیا گیا ہو کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھیے تو وہاں تک پڑھیے، اور اگر بیان نہ کیا گیا ہو، صرف آیت الکرسی لکھا ہوا ہو، تو پھر علی العظیم تک پڑھیے۔ آسان کر دیا آپ کے لیے۔ شروع کیجیے اللہ سے،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، شروع اللہ سے، مکمل عظیم پر علی کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اوعیذو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو، اوعیذو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو، بنور اللہ الذی لا یطفیٰ، خدا کے ایسے نور کی طرف اسے کبھی بجھایا نہیں جا سکے گا۔ یہ دعا اگر ایسے یاد نہ ہوئی ہو تو کتاب مفاتیح الجنان سے باقیات صالحات میں بیماریوں کے حوالے سے جو دعائیں نقل ہوئیں اس میں جا کر دیکھ لیجئے گا، آنکھ کے مسئلے میں یہ دعا موجود ہے۔ اوعیذو نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دعائے نور اپنے مقام پر، آیت نور قرآن مجید کے اندر اپنے مقام پر آیت نور کو لکھ کر اگر اسے پانی سے اس طرح دھو لیا جائے برتن کو اور پھر آنکھوں میں لگایا جائے تو خدا نور پر نور عطا کر دیتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں اپنے مقام پر، لیکن آغا عبد الکریم الحائری بصارت کمزور ہو گئی۔ کیا کیا آپ نے؟ بہت عظیم شخصیت، حوزہ علمیہ قم کے مؤسس، بنیاد رکھنے والے، اپنی آنکھوں کا علاج کیسے کیا کہ جہاں حسین کے ماتم گزار ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے قدموں کے نیچے کی خاک لے کر آنکھوں میں لگا لی۔ اللہ اکبر۔ اور اس خاک کی برکت سے خدا نے اس عظیم عالم کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ دولت یقین چاہیے، ورنہ مسلسل پڑھتے رہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پڑھتے رہے مسلسل، کتنا ٹائم ملے؟ اس سے آپ کی آنکھیں انشاءاللہ ہمیشہ بہترین انداز سے